سکون و امن کی سچی تصویر۔ کسی بادشاہ نے اپنی سلطنت میں یہ اعلان کروایا کہ ملک میں تصویر بنانے کا مقابلہ کروایا جائے گا اور جس کا عنوان سکون و امن ہوگا۔ جو کوئی مصور سب سے عمدہ تصویر بنائے گا اسے بیش قیمت انعامات و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اس مقابلے میں ملک بھر کے بہترین مصوروں نے حصہ لیا اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق امن کی تصویر بنا کر بادشاہ کے دربار میں پیش کیا۔ جب تمام تصویریں بادشاہ کے سامنے نمائش کے لیے پیش کی گئیں تو بادشاہ نے خود تمام تصویروں کو غور سے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ تمام تصویروں میں سے بادشاہ کو صرف 2 تصویریں ہی پسند آئیں، مگر انعام کے لیے تو صرف ایک ہی تصویر کو منتخب کیا جانا تھا۔ بادشاہ نے جن 2 تصویروں کو منتخب کیا اس میں سے پہلی تصویر ایک پرسکون جھیل کی تھی۔ اس جھیل کو ایک آئینہ کی صورت میں پیش کیا گیا تھا۔ اس جھیل کو چاروں طرف سے ہرے بھرے پہاڑوں نے گھیر رکھا تھا۔ اوپر کھلا ہوا نیلا آسمان دکھایا گیا تھا جس میں روئی کے گولوں کی مانند بادل نظر آ رہے تھے۔ اس تصویر کو دیکھنے والا ہر شخص یہی کہتا کہ یہ تصویر امن و سکون کی صحیح تصویر ہو سکتی ہے۔ یقیناً بادشاہ اسے ہی منتخب کریں گے اور انعام بھی اسی مصور کو ملے گا۔ بادشاہ کے ذریعے چنی گئی دوسری تصویر میں بھی پہاڑ تھے، مگر خشک چٹان اور کھردرے بے رونق پہاڑ دکھائے گئے تھے۔ ان پہاڑوں کے اوپر بہت غضبناک قسم کا آسمان دکھایا گیا تھا جو شدید بارش برسا رہا تھا۔ بادلوں کی گرج چمک نے اسے مزید دہشتناک بنا دیا تھا۔ ان پہاڑوں کے ایک جانب بہت زور شور سے آبشار بہہ رہی تھی اور کہیں سے بھی سکون دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن اس شور مچاتی آبشار کے پیچھے چٹان میں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی جہاں ایک پرندے نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا، اور اس سنگلاخ چٹانوں، دہشتناک آسمان اور شور مچاتی آبشار کے بیچ وہ پرندہ نہایت آرام و سکون سے اپنے گھونسلے میں بیٹھا تھا۔ آپ کے خیال میں انعام کس تصویر کو ملنا چاہیے؟ بادشاہ نے دوسری تصویر کو انعام کے لیے چنا کیونکہ بادشاہ کے مطابق امن و سکون وہ نہیں جو حالات کے ساتھ ہو، مطلب جہاں یہ تمام پریشانی نہ ہو، مشکلات نہ ہو، کوئی مسائل نہ ہو، بلکہ امن و سکون وہ ہے کہ جہاں یہ تمام پریشانیاں اور مشکلات ہوں اور ان سب کے درمیان رہ کر بھی آپ کے دل میں سکون ہو۔ زندگی کٹھن ہے، یہ ہمیشہ منصفانہ نہیں ہوتی۔ زندگی ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی ہم چاہتے ہیں کہ جس میں کوئی دکھ تکلیف نہ ہو، کام نہ ہو، ہر وقت خوشی و اطمینان ہو، سکون ہو۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کسی استاد کا قول ہے، دنیا ہمیں خوش کرنے کے لیے خود کو کبھی وقف نہیں کرے گی۔ ہم تعمیری انداز اپنا کر ان تمام درد و کرب اور مصائب کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ ہم زندگی کی ان سب حقیقتوں کو قبول کریں اور اپنی صورتحال مزید بہتر بنائیں۔ اگر زندگی منصفانہ نہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ اچھی، سود مند اور مسرت بخش نہیں ہو سکتی۔ ان تمام مسائل کے ساتھ رہتے ہوئے بھرپور زندگی گزارنا ہی صحیح زندگی ہے۔ سکون و امن حقیقت میں اندرونی کیفیت کا نام ہے۔